نانا کا نام چاند محمد تھا، سب انہیں چاند میاں بلاتے تھے۔ وہ ایک ذمہ دار کے منشی تھے، میٹرک پاس تھے اور جب میٹرک کے طالب علم تھے تب سے ذمہ دار سعد خان صاحب کے والد کے پاس ملازم تھے۔ تب سعد بھی شہر میں گریجویشن کر رہے تھے۔ ان کی گریجویشن مکمل کرنے سے قبل ہی ان کے والد نے ان کی شادی اپنے بڑے بھائی کی بیٹی سے کر دی تھی، اور جب انہوں نے BA کیا تو وہ 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد بڑے ذمہ دار صاحب کا انتقال ہو گیا۔ سعد اکلوتے تھے، اپنے والد کے تمام اثاثے اور ذمہ داری انہیں وارث میں مل گئی تھی۔ سعد صاحب بہت اچھے اخلاق کے اور خدا ترس زمیندار تھے۔ چند میاں ان کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے کئی بار بہت مشکل حالات میں اس غریب منشی کی مدد کی تھی۔ تبھی وہ اپنے محسن کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے۔ ان کی شادی خالہ زاد سے ہوئی تھی اور اس شادی کے اخراجات بھی سعد صاحب کے والد نے اٹھائے تھے۔ چند میاں کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس بچی کے بعد 2 لڑکے ہوئے مگر اوائل عمر میں وفات پا گئے۔ بعد میں اولاد نہ ہوئی۔ وہ اپنی اکلوٹی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے حوریہ رکھا تھا۔ کہتے تھے کہ میری بیٹی حور جیسی خوبصورت ہے۔ تبھی ان کی بیوی ہنس کر کہتی، کیا تم نے کبھی کسی حور کو دیکھا ہے جو بیٹی کو حور بلاتے ہو؟ یہ جیسی بھی ہے میرے لیے تو حور ہی ہے، وہ جواب دیتے تھے۔ سارا دن چند میاں سعد صاحب کے ڈیرے پر ہوتے اور حوریہ اپنے چھوٹے سے گھر میں ماں کے ساتھ رہتی۔ وہ اپنے گھر کے آنگن میں اکیلے ہی کھیل کر جوان ہو گئی۔ ماں اسے گھر سے باہر کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ حور نے اپنے گھر کی دہلیز سے کبھی کبھار ہی قدم نکالا ہوگا، وہ بھی جب کبھی اس کی ماں اپنے رشتہ داروں سے ملنے یا ان کے ہاں شادی یا غمی کے موقع پر جاتی تو بیٹی کو ساتھ لے جاتی۔ حور کو اس خاتون نے کبھی ذمہ دار کے گھر بھیجا نہ خود وہاں جاتی تھی۔ وہ گھر میں گاؤں کی بچیوں کو کلام پاک پڑھاتی تھی۔ بچی آتی تو وہ حور خوش ہو جاتی اور ان کے ساتھ کبھی کبھار کھیلنے کی کوشش کرتی۔ چند میاں کی بیوی پابند صوم و صلات تھی۔ کم سنی سے ہی اپنی بچی کو خود قرآن مجید پڑھایا اور نماز بھی سکھائی۔ حور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا، اس کا پاکیزہ چہرہ چاند کی طرح دکھتا تھا۔ حور کو کبھی زمانے کی ہوا نہ لگی، نہ اس نے کبھی اپنی ماں سے گھر سے باہر یا ارد گرد جانے کی ضد کی۔ چند ماہ کی عادت تھی کہ سارا دن سعد صاحب کی طرف رہتے، ان کے بچوں کو اٹھاتے، گھماتے پھرتے، اسکول لے جاتے، مگر انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کی طرف توجہ نہ دی۔ اس کو اسکول بھی داخل نہ کرایا۔ بے شک وہ اس سے پیار کرتے تھے مگر اس کے لار اٹھانے کا وقت انہیں کم ملتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور چند میاں کی بیٹی اب 14 برس کی ہو چکی تھی۔ وہ بہت حسین نکلی تھی۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور سلیقہ مند بھی تھی۔ سارے گاؤں میں اس بچی کی تعریف ہوتی تھی۔ ماں کو حور کی شادی کی فکر تھی۔ جب وہ 16 برس کی ہوئی وہ چند میاں کے پیچھے پڑ گئی کہ لڑکے کے ہاتھ پیلے کرنے کی کرو۔ منشی جی کہتے، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، ابھی اس کی عمر کیا ہے، اتنی جلدی اس کی شادی کی پڑی ہے۔ چند دن اور ماں باپ کے گھر کا سکون لینے دو اور دعا کرو کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو کر دیں گے شادی بھی۔ میری تو ہر وقت یہی دعا ہے کہ گھر بیٹے بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، ہمیں کسی سے رشتہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بس خدا اس کا نصیب اچھا کرے۔ میاں بیوی میں اکثر ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن سعد صاحب کہے شکار پر جا رہے تھے۔ وہ منشی کو ساتھ لے جانے کے لیے خود ان کے گھر آ گئے۔ چند میاں کے لیے یہ عزت افزائی تھی کہ سعد اللہ خان صاحب خود چل کر ان کے دروازے تک آئے تھے۔ انہوں نے سعد صاحب کو گھر کے اندر بٹھایا، تاہم کچھ محل سے ہو گئے کیونکہ وہ غریب آدمی تھے، کچا سا مکان تھا۔ انہیں اپنے گھر کا کوئی کونا اس لائق نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے مالک کو وہاں بٹھائے اور ان کی حیثیت کے مطابق خاطر تواضع کرے۔ گھر میں صرف چچم موجود تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، حور ایک گلاس چچ بھر کر مالک کے لے آ۔ سعد جان چارپائی پر بیٹھے تھے کیونکہ گھر میں کرسی نہیں تھی، اور 4 لے آئی اور ان کے دینے کے لیے گلاس آگے بڑھائی۔ لڑکی کے چاند سے چہرے پر نظر پڑتی خان صاحب جیسے پلک جھپکنا بھول گئے۔ آخر چند میں نے خود اٹھا کر گلاس بیٹی سے لے کر خان صاحب کو تھما دیا۔ وہ چوم گئے اور ان کا دل رکھنے کے لیے چپاج پی لی اور بولے، چند میاں تمہاری بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے، اس کا رشتہ نہیں کیا، اس فکر میں ہوں، جب اچھا رشتہ ملے گا تو یہ فرض ادا کروں گا۔ منشی جی نے جواب دیا، اچھا تو پھر چلو، دیر ہو رہی ہے، شکار کا وقت نکل رہا ہے۔ وہ فوراً منشی جی کو ساتھ لے کر ان کے گھر سے نکل گئے۔ چند میاں گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر سکون و مسرت کے ملے جلے آثار تھے۔ بیوی نے پوچھا کہ اس بات کی خوشی ہے کہ چہرہ شادمان دکھ رہا ہے؟ وہ بولے، میں حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں اور تم اس کو خوشی بتا رہی ہو۔ حیرت کی بات کیا ہے؟ سعد اللہ خان صاحب نے حور کا رشتہ مانگا ہے۔
کہ اپنے بیٹے کے لیے؟ ارے نہیں بھائی، اپنے لیے۔ وہ ہماری بیٹی سے عقد کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سن کر ان کی بیوی ایک دم سنسنی میں آ گئی اور کہنے لگی، تو میاں یہ خوشی کی بات تو نہیں، الٹا پریشانی کی بات ہے۔ اتنی کم عمر بچی اور عقد کی آرزو، دوسری بیوی بننا کمسن بچیوں کے لیے آسان بات نہیں ہے۔ ابھی ہماری حوریہ کی عمر کیا ہے اور صاحب کی عمر دیکھو، آسمان کا فرق ہے۔ چند میاں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، کیونکہ وہ تو روز اول سے ساتھ صاحب کے فریفتہ اور گرویدہ تھے۔ انہیں ان کی عمر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیوی نے یہ حقیقت بھی بتائی کہ سعد خان کی بیوی اور ان کی تایازاد اور بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ اس کے پیچھے پورا خاندان ہے اور ان کے بچے بھی جوان ہونے کے قریب ہیں۔ میری بیٹی کی وہاں کیا حیثیت ہوگی؟ چند میاں بولے، زمیندار صاحب وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کسی اور جگہ منتقل کر دیں گے۔ انہوں نے ہماری حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا ہے۔ شوہر کے آگے بحث نہیں ہو سکتی تھی۔ دل مغموم ہو کر خاموش ہو گئی، کیونکہ اس وقت یہ بات سمجھانے کا موقع نہیں تھا۔ کسی اور وقت کوشش کریں گے۔ وہ دن بھی آ گیا کہ نہ چاہتے ہوئے چند میاں ان کی بیوی نے اپنا گھر، گاؤں اور اپنے لوگ چھوڑ دیے، کیونکہ یہی صاحب کا حکم تھا۔ حور پر پڑنے والی ایک نظر نے فی الحال تو ان کی لوگوں کو در بدر کر دیا تھا۔ چند دنوں بعد خان صاحب کے کچھ خاص دوستوں کی موجودگی میں منشی جی کی بیٹی کا نکاح زمیندار احمد سعد اللہ خان صاحب سے ہو گیا۔ لڑکی کی ماں تمام دن روتی رہی۔ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشی دیکھنے کا بڑا ارمان تھا، مگر حالات نے مجبور کر دیا کہ چند میں بیٹی کی شادی ایسے ہی کرے۔ خود خور بھی اس طرح کی شادی پر پریشان تھی۔ اس نے گاؤں میں کئی شادیاں دیکھی تھی۔ چند میاں نے سعد خان کی خواہش پر اپنی بیٹی کی خواب قربان کر دیے۔ حور بالکل خوش نہ تھی۔ ایک تو عمر کا فرق تھا، اگرچہ زندگی کی تمام آسائشیں شوہر نے مہیا کی تھی، لیکن حور کا دل اپنے شوہر سے کیسے لگتا، جبکہ وہ ہفتے میں 2 دن اور کبھی تو صرف 1 دن کے لیے آتے تھے۔ اب چند میاں بھی پریشان رہنے لگے کہ وہ اب تک گاؤں واپس نہیں گئے تھے۔ کیا وہ کبھی بھی اپنے لوگوں میں گاؤں واپس جا سکتے تھے؟ ہاں، پہلی اولاد نے جنم لیا تب حوریہ کے ہاں ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ بچی کی پرورش میں مصروف ہو گئی تھی۔ عابدہ کی پیدائش پر سعد خان نے خوشی کا اظہار کیا تو حور کی والدہ نے بیٹی کو سمجھایا کہ زمیندار لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، مگر اپنے بچیوں کی عزت و تحفظ کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ زمیندار سعد خان نے بچی کی پیدائش پر اخراجات میں کمی نہ لانے دی، بلکہ اور زیادہ روپے پیسے دینے لگے۔ وہ ویسے ہی اپنی دوسری بیوی سے ملنے آتے رہے جیسے پہلے آتے تھے۔ عابدہ کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حور کو ایک بیٹے سے نوازا۔ اس کے بعد ان کے ہاں تیسری بچی پیدا ہوئی اور وہ تیسری بیٹی میں خود تھی۔ سعد اللہ خان ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ ہمارے والد ہیں، جو ہمارے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ان کی پہلی بیوی سے جو اولاد ہوئی تھی وہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ہم 3 اور ہمارے 4 سوتیلے بھائی بہن، گویا والد صاحب کی 7 اولادیں ہو گئی۔ تاہم سوتیلے بھائی بہن ہمارے وجود میں ابھی تک لا علم تھے، مگر ایسی بات کب تک چھپی رہتی؟ ادھر ہمارے نانا چند میاں بیرونی تمام کام سر انجام دیتے تھے۔ والد تو کبھی کبھار آتے تھے۔ ایک دن ان کی ملاقات گاؤں کے ایک شخص سے ہو گئی۔ میرا بھائی بھی ساتھ تھا۔ اس شخص نے پوچھا، یہ کون ہے؟ نانا بولے، یہ میرا نواسا ہے۔ وہ شخص بولا، تم نے کبھی کس کی بیٹی کی شادی کی اور برادری کو بھی آگاہ نہیں کیا؟ چند میاں سادہ دل تھے، کہے بیٹے بس میاں مجبوری تھی، اچھا رشتہ مل گیا تو شادی کر دی، برادری کو بتانا تو رکاوٹ ڈالتے کہ غیروں میں رشتہ نہیں کرنا۔ انہوں نے اس شخص کو وہ سب کچھ بتا دیا جو بتانا نہیں تھا۔ یہی زمیندار صاحب یعنی ہمارے والد کا حکم تھا، جس کی نانا خود پاسداری نہ کر سکے، لیکن اس آدمی سے تاکید کر دی کہ تم اسے اپنا سمجھ کر سب بتا دیا ہے، تم آگے کسی کو نہ بتانا اور اپنے دل میں یہ راز دفن کر لینا۔ جو اپنا راز نہ رکھ سکے، دوسرا کوئی کیونکہ اس کی پاسداری کرے گا۔ بس یہ بات سارے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ خبر والد کے سسرالیوں تک پہنچ گئی۔ ان کے پہلے بیوی کے بھائی وغیرہ بابا جان کے سر ہو گئے کہ بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ اب انہیں بتانا پڑا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور دوسری زوجہ سے 3 بچے بھی ہیں۔ اس اقرار پر چند میاں کی بیوی یعنی ہماری نانی بہت خوش ہوئی کہ چلو سب کو علم ہو گیا، اب ہماری بیٹی اور اس کی اولاد بھی حویلی میں قدم رکھنے کے حقدار ہو گئی ہے۔ مگر ایک خواب تھا۔ پہلے تو خاندان والوں نے والد صاحب پر دباؤ ڈالا کہ وہ دوسری بیوی کو طلاق دے، کیونکہ یہ لڑکی خاندانی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پہلے بیوی اور بچوں کے نام ساری جائیداد لکھ دے۔ والد صاحب نے خاندان کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایسا ہی کیا۔ یوں ہم لوگ اپنے جائز حق سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ والد کا خیال تھا کہ وہ پہلے ایسا کریں گے، بعد میں جو کچھ اپنے نام پر رہنے دیا ہے اور جس کا علم ان کے خاندان والوں کو نہیں ہے، وہ اثاثے دوسری بیوی
اور ان کے بچوں کے نام کر دیں گے، مگر وہ اب بھی جو ان اولاد کے سامنے بے بس ہو گئے تھے، اس لیے ہماری طرف بہت کم آتے تھے۔ ہم ان کی صورت دیکھنے کو ترس جاتے، مگر اب بھی انہوں نے ہماری اخراجات میں کمی نہیں آنے دی تھی۔ ہماری نانی نانا سے کہتی تھی کہ اسی دن سے ڈرتی تھی۔ ابھی دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے، خدا ساتھ کو سلامت رکھے۔ اگر وہ نہ رہا تو یہ زمین بھی ہم پر تنگ ہو جائے گی۔ اگر یہ مکان حوریا کے نام نہ ہوتا تو ہم کب کے دربدر ہو چکے ہوتے۔ ان کے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ بڑے ہوتے گئے۔ باجی عابدہ نے میٹرک پاس کر لیا۔ انہیں نوکری کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ والد اثر وثوق والے آدمی تھے۔ انہوں نے بہت اصرار کے بعد اسکول میں ٹیچر بننے کی اجازت لی اور سرکاری نوکری لگوائی۔ یہ بھی امی جان کی کوئی نیکی کام آئی کہ والد صاحب باجی کی ملازمت پر نہ صرف راضی ہوئے بلکہ نوکری بھی خود لگوا کر دی۔ تاہم اپنی زندگی میں ہی باجی کی شادی بھی ایک اچھے اور خوشحال گھرانے میں کروا دی۔ وہ صاحب حیثیت لوگ تھے۔ باجی بہت خوش تھی۔ میرا بھائی کیر خان اب جوان ہو چکا تھا۔ وہ ماں سے اپنی حیثیت کا مطالبہ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میرے دوسرے بھائی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے۔ وہ والد سے جھگڑا کرتا رہتا۔ وہ آتے تو ادھر ادھر ہو جاتا، ان سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ ہر بات ناراض اور اکڑا اکڑا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا جو شخص ہمیں نام اور تحفظ نہیں دے سکتا وہ باپ کہلانے کے لائق نہیں۔ اس نے تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی اور آخرکار وطن چھوڑ گیا۔ امی بہت روتی لیکن کوئی کیر بھائی کو نہیں روک سکا۔ اب میں اور بوڑھا نانا باقی رہ گئے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ظلمت کے یہ دن ختم ہو جائیں گے اور خوشیوں کی سیر طلوع ہو چکی، مگر یہ ہماری خیام خیالی تھی۔ آنے والے دنوں نے مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے سر پر توڑے کہ جینے کی آرزو بھی نہ رہی۔ وقت نے ہم سے ہمارے بڑے سہارے نانا اور پھر نانا اور نانی چھین لیے۔ امی اکیلے رہ گئی۔ جب ہم ان سے بات کرتے کہ بابا جان سے اس بات کا ذکر کرے تو وہ صرف تسلی دیتے۔ والد نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں بچوں کی ان کا حصہ دوں گا اگر موت نے ان کی مہلت نہ دی۔ ایک دن انہیں شدید دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے چل بسے۔ اب ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ سوتیلے بھائی جائیداد پر قبضہ کر چکے تھے۔ سگا بھائی سمندر پار چلا گیا، وہاں شادی کر لی اور اپنا حق مانگتا رہا۔ جب ملنے کی امید نہ رہی تو ماں باپ کو ہی چھوڑ دیا۔ باجی عابدہ کے سسرال والوں نے اس امید پر رشتہ جوڑا تھا کہ لڑکی باپ کی جائیداد میں سے خاصی وارث کی حقدار بنے گی۔ جب کچھ نہ ملا تو وہ سسرال والوں کے دل سے اتر گئی اور انہوں نے شوہر کی دوسری شادی کرا دی۔ سوتن نے باجی اور ان کے بچوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ بالآخر باجی نے ماں کے گھر آ کر پناہ لی۔ شوہر نے میکے جانے پر پاداش میں بیوی بچوں کو طلاق دے دی۔ ہمارے حالات پہلے ہی بہت خراب تھے، تاہم باجی کے لوٹ آنے سے اتنا سکون ملا کہ وہ برسر روزگار تھی اور اب سینئر سرکاری ٹیچر تھی۔ ان کی تنخواہ سے ہماری بھی دال روٹی چلنے لگی۔ ایک دن والد بہت اداس بیٹے کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دیکھا تو سامنے کیر بھائی کھڑے تھے۔ ماں دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی اور خوب روئی۔ بھائی نے تسلی دی کہ غیر ملک جا کر پھر جلدی نہیں آ سکتے، ورنہ دوسری بار ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہاں میں نکما نہیں رہا۔ ماں پہلے خود کا پیٹ پالنے کی جدوجہد کی، پھر شادی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے۔ اب ذرا سکون ملا ہے تو آپ لوگوں سے ملنے آ گیا ہوں۔ بھائی نے ہمارے حالات دیکھے تو واپس جا کر کچھ رقم بیچنے لگے جس سے ہماری تعلیم کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ FA کے بعد میں نے نرسنگ ٹریننگ میں داخلہ لے لیا۔ اگرچہ یہ ہماری خاندانی روایت کے خلاف تھا لیکن ہم جان خاندان میں شامل خلاف تھے۔ مسلسل حادثات نے امی کو بہت کمزور کر دیا، وہ بیمار رہنے لگی۔ انہی دنوں باجی کی ملاقات سلطان نامی شخص سے ہوئی۔ وہ شادی شدہ تھا مگر اس کی اولاد نہیں تھی۔ بیوی گاؤں میں رہتی تھی اور وہ خود محکمہ تعلیم میں ہونے کی وجہ سے شہر میں رہائش پذیر تھا۔ والدہ سے اس نے میری بہن کا ہاتھ طلب کیا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امی نے میری دوسری بہن زاہدہ کی شادی اس شخص سے کر دی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے ہمارے ہی گھر میں رہنے لگے۔ میری ٹریننگ مکمل ہو گئی تو عابدہ باجی نے کسی سے کہہ سن کر میرا تبادلہ اسی شہر کے سرکاری ہاسپٹل میں کروا دیا جہاں امی کا گھر تھا۔ ابھی مجھے اپنی ماں کی خدمت کا موقع مل گیا جن کو کینسر کے موذی مرض نے آ لیا تھا۔ باجی اپنے جاب اور بچوں میں مصروف رہتی۔ زاہدہ باجی گھر سنبھلتی۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بچوں سے نواز دیا لیکن تیسرے بچے کی پیدائش پر زچہ و بچہ دونوں نہ بچ پائے۔ اس صدمے نے ماں کو جیتے ہی جی مار ڈالا۔ بالآخر وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب باجی عابدہ اور سلطان اس گھر کے سربراہ رہ گئے۔
زاہدہ باجی کے دونوں بچوں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں جاب بھی کرتی تھی۔ میں اکثر رات کی ڈیوٹی لگواتی تاکہ باجی کے اسکول سے آنے تک گھر اور بچوں کو سنبھل سکوں۔ اس وجہ سے میری صحت متاثر رہنے لگی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان زاہدہ باجی کے انتقال کے بعد ہمارے گھر سے چلا جاتا، مگر اپنے بچوں کی وجہ سے نہ گیا اور نہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو بچے سونپے، کیونکہ اس کی نظریں مجھ پر لگی تھی۔ عابدہ باجی کے بچے کالج جانے کے لائق ہو گئے تو وہ انہیں اچھے کالج میں پڑھانے کی خاطر لاہور شفٹ ہو گئی اور انہوں نے تبادلہ بھی وہاں کروا لیا۔ اب گھر میں سلطان، میں اور ان کے بچے رہ گئے۔ بہنوئی کے ساتھ تنہا رہنا میرے لیے ممکن نہ تھا، جبکہ ان کے بچے مجھے ماں جیسے سمجھتے تھے۔ وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ وہ اسکول سے آتے تو سلطان آفس سے گھر آ جاتا، میرے آنے تک ان کی وہی دیکھ بھال کرتا تھا۔ یہ ایسی مجبوری بن گئی کہ آخر ایک دن اس نے ہاتھ جوڑ کر بچوں کی خاطر مجھ سے شادی کی درخواست کر دی۔ میں ہرگز اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن دوسری راہ بھی سمجھائی نہ دیتی تھی۔ میرا کوئی رشتہ نہ آیا تھا، کوئی آیا بھی تو کبھی باجی اور کبھی بہنوئی کو پسند نہ آیا۔ کاش میرے والد دوسری شادی کرتے وقت یہ سوچ لیتے کہ دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج سلطان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بار ماں بنایا، مگر میرے بچے 4 دن کی زندگی لے کر گئے تھے۔ سلطان کے بچے مجھے ماں کہتے تھے تو میرے دل کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔